ہاں سر یہ مسائل گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ نہیں، مسائل نیکیوں کا نام بھی ہو سکتے ہیں. مسائل بتا رہا ہوں نا کہ نیکی کا نام بھی ہو سکتا ہے اور گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ تو میں بتا رہا ہوں. مصائب جو ہے، اب آپ یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ابتلا آئے گا خوف کی شکل میں، والجوع، بھوک کی شکل میں. بھوک کا معنی خواہش ہونا اور خواہش پوری نہ ہونا. اس سے بڑی بھوک ہو نہیں ہوتی. سب سے بڑی بھوک کیا ہے؟ کوئی تمنا ہو اور پوری نہ ہو، اور یہ بھوک کی بھوک ہے. سمجھ؟ دولت کی بھوک ہے، خیال کی بھوک ہے، آرزو کی بھوک ہے، یہ بھوک ہے، وہ بھوک ہے، کھانا پینے کے علاوہ ہزار بھوکیں ہیں. اور جو نقص من الاموال، بعض کا تمہارا مال ضائع ہو جائے گا. مال جو ہے بہت سارا مال کیا جاتا ہے. پیسہ ضائع ہو جانا، صحت ضائع ہو جانا، رزق ضائع ہو جانا، بینائی ضائع ہو جانا، آلات ضائع ہو جانا، خدا نخواستہ اولاد رشتہ دار ضائع ہو جانا، کوئی دوست کوئی روانہ در شہر پناہ ہو جانا، ہوتا رہتا ہے. ڈرا نہ کرو، آپ دوستی ہے نا، یہ کوئی نہ کوئی ایسا نقصان ہو گیا. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور موت، والثمرات، پکے ہوئے پھل ضائع ہو گئے. اور جی اندھیری چل گئی. یہ اندھیری کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا امر ہوتا ہے. اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں وہ لوگ، اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو مصیبتیں آئیں گی تب بھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، مصیبتیں نہ دی تب بھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. مرنا تو ہم نے ایسی تھی، پھر خوف زدہ کیا. اور سلطان صاحب تعالیٰ اس کا ترجمہ کیا کہ تاری مار ڈاڑ نہ باہو، اسی آپ ہی ڈھا رہے. یہ تکلیفیں کہا جاتا ہے ہمیں، ہم تو ویسے ہی تیرے پاس آ رہے ہیں. یہ ہانکنے والی لاٹھی کیوں ہم استعمال کرتے ہو؟ ہم تو ویسے ہی تیرے طرف آ رہے ہیں، لگاتار ہی آ رہے ہیں. تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ خبر ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں. یہ دکھ یا سکھ میں یہ عام حالات ہیں، غیر کا کتنا ہوتا ہے؟ دوسروں کا کتنا ہوتا ہے؟ کیا کوئی بھی سکھ یا دکھ وہ اپنے اعمال کا نتیجے میں ہوتا ہے یا غیروں کا بھی آ سکتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ ہماری زندگی کا یہ دوسرے دن کہیں گے ہماری زندگی، جب یہ بات سمجھ آ جائے نا، اس بات کا یہی جواب ہے جو سوال کر رہے ہو. اگر یہ پوچھا جائے اس آدمی سے کہ کوئی دکھ کسی کی مثال بتاؤ، وہ جواب ہے. ہمارے پاس کوئی دکھ آئے نہیں سوائے اس کے کہ دوسرے کا بات. حتیٰ کہ غم جو ہے وہ دوسرے کا مرنے کا نام ہے. آپ اپنی موت کہتے غم ہی کو نہیں ہمیں. آپ کی خوشی تو آتی کو نہیں ہے، خوشی تو اس کی ہے جو ساتھ ہو. کمال کر دیا، آپ نے کیا سوال کر دیا. وہ مقصد ہے کہ یہ برات کی خوشی ہے، دولہا جولہے کی کوئی خوشی. پتہ خرچہ ہو رہا ہے یہاں پر کوٹل میں کیا ہوا ہے، پوری لسٹ بنی پڑی ہے، قرضہ کرایہ قرضہ 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 لگا جا رہا ہے. کہتا ہے میں نے برات ہم نے منگائی تھی 200 آدمی، 750 بندہ ہے پڑا، 200 روپے پر ہیڈ لگا پڑا ہے. کہتا مر جائے تو اچھا ہے. بے شمار لوگوں نے دماغ کا خوشی جو ہے وہ دوسرے کا نام، غم کس کا نام ہے؟ وہ بھی دوسرے کا نام. تمہاری پریشانی بھی دوسرے کا نام ہے، تمہاری ہر چیز دوسرے کا نام ہے. تمہارا نام تو صرف تمہارا نام ہی ہے. تم ساری عمر انتظار کر رہے ہو کہ تمہارا نام دوسرے کی زبان پر آئے، اس کی تلاش کر رہے ہو، ملتا نہیں. میں کیا کروں پھر؟ کیا کہا؟ ہمارا نام اس کی زبان پر آئے جو ابھی فلحال نہیں بنتا. ہاں جہاں چلا گیا. کسی نے پوچھا دوسرے آدمی سے کہ اچھے دن، کہتے کیا باجات کریں، اچھے دن تو چلے گئے آپ. دوسرے سے پوچھو اچھے دن، کہتے اچھے دن ابھی تو آئے نہیں ہمارے. ہر آدمی یہی ہے، اچھے دن جا چکے ہیں یا ابھی آئے نہیں ہیں. کم لوگ ہیں یہ کہتے ہیں یہ دن اچھا آج کے. تو غم کیا ہے؟ دوسرے کا.
اپنا غم تو دے کے جانا ہے ہم نے، الاٹمنٹ کر کے جانی ہے. تو ہم دوسرے کا غم ہیں، ہمارے پاس دوسروں کے غم ہے. خبریں پڑھنے سے غم ہو جاتا ہے، اخبار پڑھنے سے غم ہو جاتا ہے. تو ہو لاہور یہ کیا بات ہوگی غم. وہ بھی چلا گیا، کہتا آپ ہمارے واقعی کے نیچے بندے رہ گئے، 17 بندے رہ گئے، باقی تو باقی نہیں. کلاس پہلے اب بچپن کے آپ کے کتنے رہ گئے؟ تھوڑے رہ گئے. آپ بتاتے رہے 17 رہ گئے، کہتے اب 15 رہ گئے. زیادہ چلتے جا رہے ہیں اور بھی تھوڑے رہ گئے. تو یہ ہے مطلب غم. تو غم دے کے لوگ رخصت ہوتے جا رہے ہیں. ایک چیز ہے اس کے بعد ہاتھ ہے کہ یہ لو، یہ کیا ہے کہ میرے بات پڑھنا، وہ چلا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ میرا غم. آپ لوگوں سے ان کے غم وصول کرتے جا رہے ہیں. تو دوسروں کا نام ہے، خوشی دوسروں کا نام ہے، لطف دوسروں کا نام ہے، ہر شاید دوسرے کا نام. تیرا نام ہی بن، اپنا نام تو ہے ہی بن. لیڈر کس کا نام ہے؟ قوم کا، کہ بولتے میں لیڈر مانے. تسلیم کرنے والا ہمیشہ کوئی اور ہوتا ہے، فقیر بھی تسلیم کرنے والا اور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھو کہ دوسرا ہوتا کون ہے. وہ دوسرا ہی تو پہلا بندہ ہے، اس کی تلاش کر رہے ہیں ہم لوگ. وہ مل جائے تو بڑی بات ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ غم کس کا نام ہوتا ہے؟ خوشی کس کا نام ہوتا ہے؟ تو پھر آپ کا عبادت ہے کچھ نہیں، ایسے بناتے پھرتے اپنی خوشی. حتیٰ کہ یہ بھی بتانے والی بات نہیں کسی کو پیسے تم کماؤ، خرچ کوئی اور کرے. تو بھائی یا اللہ تو کہ دوسروں کی کمائی سنبھالتے پھرتے ہو، کیا کرتے جا رہے ہو؟ رات کیا کرتے جا رہے ہو؟ دوسروں کی کمائی، مال دوسروں کا، اور کہو گا یہ کرو، اور پھر اس کو ایسے چھوڑ کے جاؤ گے کہ حساب ہی نہیں مانگو گی. اور وہ اس کے وارث آ جائیں گے کہ ابا حضور تو خیر گئے تو گئے، مال کدھر ہے؟ یا خود ہی لے لیں گے یا مقدمہ کر کے لیں گے. تو جتنا مال چھوڑ جاؤ گے اتنے پیچھے پریشانی ہوں گی. اور کہتے ہیں کہ زیادہ مال چھوڑنے والے نے اگر آنے والے دور کو بہت آسان کر دیا اور آسانی کی وجہ سے وہ دور گمراہ ہو گیا تو گمراہی میں تمہارا حصہ ہے، تمہارے مال کا حصہ ہے کہ تمہارے مال نے گمراہ کیا. لہٰذا تم گمراہی پیدا کرنے والی چیز چھوڑ کے جا رہے ہو. اس لیے اس کو مال کسی اور کا ہے جو تم لے رہے ہو، بات کسی اور کی ہے، بلکہ مکان اپنا. یہ بھی کہنا نہیں چاہیے. ساری ابا دور میں لایا تھا، کتنے لایا تھا؟ ابا دور نے دادا جھال کے بند ہوا. جدی پوچھتی مکان ہوتا ہے، یہ جدی پوچھتی کیا ہوتا ہے؟ وہ بس گیا رخصت ہو گیا. ایک بندہ مکان بنا رہا تھا، پیر صاحب کے پاس گیا کہ سرکار دعا فرما مکان بنا رہے. انہوں نے کہا ایسا بنانا کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو. کیا بنانا لکھا تھا؟ مطلب اس کے اندر بھی ایسی بات ہے کہ وہ بھی کسی اور کے لیے بنا رہے ہو. تم بلڈر ہو، بلڈر معمار ہو، آنے والی نسلوں کے لیے وہ آ کے رہیں گے. سڑک بنانے والا کوئی اور، گاڑی چلانے والا کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہی آئے گا. وہ دھوپ میں بنانے والا بنا گیا اور تم ٹھنڈے کے ایئر کنڈیشن گاڑی چلا رہے ہو. پتہ نہیں آنے والا دور کدھر جائے گا. زمین کے اندر دیکھو تو زمین کے اندر جو انسانی ڈھانچے بھرے پڑے ہیں، یہ زمین کے اوپر تھے، جلوے تھے، ان کے آبادیاں تھی. اور پھر آج جو اوپر جلوہ بیٹھا ہوا ہے، ماٹی پر ماٹی چلے چلے ہزاروں رنگ، انت کو ماٹی جا ملے ماٹی ہی کے ساتھ. کیا کہا؟ ماٹی پر ماٹی چلے چلے ہزاروں رنگ، انت کو ماٹی جا ملے ماٹی ہی کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ. آپ لوگوں کی دعا ہے. چلتا آپ بتا دعا. ہاں دعا کرو. ہاں شوکت صاحب دعا کرو. دعا کرو اللہ تعالیٰ مطلب سب لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے. جن لوگوں کو جو تکلیف اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ آپ کی آرزویں پوری کرے. یا رب العالمین جن کی اولاد میں اندرین اولاد عطا فرما، جو بیمار ان کو صحت عطا فرما. جن لوگوں نے کہا ہے بیماری کے لیے صحت کا، ان لوگوں کی دعا فرما. یا اللہ یہ جذبہ جو ہے، جو قوم کے درد کا جذبہ ہے، اس جذبے کو کنارہ عطا فرما اور مہربانی فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد. امین. چلو شکریہ سب لوگوں کا، آپ آ گئے، اچھا کیا.